آمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم النظر الى وجہ علی عبادت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم یبقى لا یزال۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا، ہم اپنے اللہ کی تقسیم سے راضی ہیں۔ اللہ نے جو تقسیم فرمائی ہم اس سے راضی ہیں۔ فرماتے ہیں لنا علم، فرماتے ہیں ہمارے لیے علم ہے۔ اللہ نے تقسیم فرمائی تو ہمارے حصے میں علم دیا، لنا علم وللجہال مال، اور فرمایا جاہلوں کے حصے میں مال دے دیا۔ فرماتے ہمارے حصے میں علم دیا، جاہلوں کے حصے میں مال دے دیا۔ فرماتے ہیں کس لیے؟ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، اس لیے کہ مال ان قریب فنا ہو جائے گا، مال فنا ہو جائے گا۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، اور علم جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا، کبھی فنا نہ ہوگا، کبھی فنا نہ ہوگا۔ سیدنا علی کرم اللہ، اچھا اس پر چھوٹی سی گفتگو، جب یہ شعر آئی گیا تو آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے مرتبے کو ظاہر فرمانا چاہا تو کیا کیا؟ فرشتوں نے کہا تھا نا، اللہ نے فرمایا تھا کہ تو آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہا ہے جو خون بہائیں گے، فساد کریں گے، تو کیا ہوا؟ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کائنات کی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، علم دے دیا۔ وعلم آدم الاسماء، علم دے دیا، اور علم سے فوقیت دی، علم سے مقام کو بلند کیا، فرشتوں کے سامنے ان کو اونچا کیا، اور یہ بتایا کہ علم کی وجہ سے میں نے آدم علیہ السلام کو فوقیت دی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اب آئیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فوقیت، یہیں سے چلے ہم لوگ۔ یوں تو 13 رجب مولا علی کی یوم ولادت ہے، اور ولادت کا بھی عجیب پس منظر ہے، اس پر بعد میں سماعت کریں، چونکہ علم سے جو بات ٹچ ہے اس کو لے سامنے۔ مولا علی کے مقام میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو مقام مولا علی میں سب سے زیادہ مشہور یہ بات نظر آتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سنا ہے نا آپ لوگوں نے، علم کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک بات اور سنیں، شاید میں سمجھتا ہوں آپ حضرات کے لیے نئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو 10 حصوں پہ پیدا فرمایا۔ کتنے؟
علم کو اللہ تعالیٰ نے 10 حصوں میں تقسیم فرمایا، جس میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو عطا فرما دیے، ایک حصہ پوری کائنات کو دیا، 9 حصے مولا علی کو عطا فرما دیے گئے، لے علی یہ تمہارے لیے۔ یہ کیا ہے؟ علم کی بنیاد پر فوقیت، علم کی بنیاد پر مقام کا اونچا ہونا۔ رسول اللہ نے فرمایا الا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں۔ مطلب ایک بات سمجھیں، یہ 9 حصے اور 10 حصوں کی جو بات آئی ہے نا، اس میں نبیوں سے تقابل نہیں ہے، اس میں نبیوں سے مقابلہ نہیں ہے، ان سے کمپٹیشن نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر ایک عام بات ہے، جہاں تک رسول اللہ کے علم کا سوال ہے تو رسول اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر ہی نہیں ہے، ساری چیزیں رسول اللہ کے علم میں۔ اس لیے تو فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ ایک بات سمجھیں، یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ حضرات کے ذہن نشین کر دوں۔ جمعے کی جو فرضیت ہے نا، وہ کہاں ہے؟ جمعہ شہروں میں فرض ہے، گاؤں میں فرض ہی نہیں۔ کس لیے؟ دوسرا یہ سمجھیں کہ شہر کس کو کہا جاتا ہے؟ جہاں ضرورت کی ساری چیزیں ملتی ہوں اس کو شہر کہا جاتا ہے۔ ضرورت کی ساری چیزیں ملتی ہوں، اگر اس اسٹور پہ نہیں تو اس اسٹور پہ، اس پہ نہیں تو اس پہ، اس پہ نہیں تو اس پہ، مارکیٹ میں جہاں بھی جائیں، کہیں بھی جائیں، آپ کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ یقیناً مل جائیں گی، دنیاوی ضرورت کی۔ لیکن اتنا یاد رکھیں کہ شہر کے اندر علماء اور صوفیہ اور فقہا کا بھی جمع غفیر رہتا ہے، دینی ضرورت کی بھی ساری چیزیں آپ کو شہر میں ملیں گی، دنیاوی ضرورت کی بھی اور دینی ضرورت کی بھی ساری چیزیں جہاں مل جائیں اس کا نام ہے شہر۔ تو اتنا یاد رکھ لیں، مصطفیٰ جان عالم علم کے شہر ہیں، جہاں سے دنیا بھی ملتی ہے، جہاں سے دین بھی ملتا ہے، جہاں سے دینی علوم بھی ملتے ہیں، دنیاوی علوم بھی ملتے ہیں۔ وہاں ایسا نہیں ہے کہ علم چھوڑ دیا گیا ہو۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، میرے پاس کسی علم کی کمی نہیں ہے۔ اور تم لوگوں کے لیے فرمایا کہ تم لوگ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو سنو، اطلب العلم ولو کان بالصین، تم لوگ علم حاصل کرو اگرچہ تم کو چین تک جانا پڑے، چین تک جانا پڑے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، چین جو ہے اس دور میں کیا دینی علم کا مرکز تھا؟ رسول اللہ آج جب سے لے کے آج تک کسی پیریڈ میں بتاؤ کہ چین جو ہے وہ دینی علم کا مرکز رہا ہو۔ مگر اتنا یاد رکھ لیں کہ چائنا دنیاوی علوم کا تو مرکز رہا ہے، ترقی کی ہے، سائنس وہاں پر خوب پایا جاتا ہے، سائنس خوب پایا جاتا ہے، اور نئی نئی ایجادات آپ دیکھیں دنیا کے اندر تو چائنا سے زیادہ کسی کی نہیں، ساری ایجادات چائنا سے نظر آتی ہیں، پوری دنیا میں چائنا کا سامان ملتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں پر کیا دنیاوی علوم ہے؟ یہ دینی علوم ہے کہ تم جا کے قرآن پڑھو چائنا میں، حدیث پڑھو چائنا میں، فقہ پڑھو چائنا میں، اصول تفسیر، اصول حدیث چائنا میں پڑھو؟ نہیں دوستو، اشارہ کس طرف ہے؟ میرے آقا نے اگر یہ پڑھوانا مقصود تھا تو پھر رسول اللہ فرماتے اطلب العلم ولو کان بالمکہ، اطلب العلم ولو کان بالمدینہ، اطلب العلم ولو کان بالکوفہ، اطلب العلم ولو کان بالبغداد۔ نہیں فرمایا، فرمایا تمہیں چین تک بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو۔ مطلب یعنی دنیاوی علوم سے بھی تم پیچھے نہ رہو، بلکہ دنیاوی علوم بھی تم حاصل کرتے رہو، دینی علوم بھی تم حاصل کرتے رہو، علموں سے کبھی غفلت نہ برتو۔ کیوں؟ الا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں۔ اچھا سوچیں، علم کا ایسا شہر کہ جب سے کائنات پیدا ہوئی، رسول اللہ کیسا علم کا شہر ہیں؟ جب سے کائنات پیدا ہوئی اور جب تک کائنات رہے گی، رسول اللہ کو سب کا علم ہے، رسول اللہ کو سب کا علم ہے۔
ایک نکتہ دے رہا ہوں توجہ سے، آپ حضرات اگر سمجھ سکیں تو بہت اچھا ہوگا۔ جب سے کائنات پیدا ہوئی، جب تک کائنات رہے گی، رسول اللہ اس پوری کائنات کے علم کا شہر ہیں، جب بھی تھے، اب بھی ہیں، اور قیامت تک بھی رہیں گے۔ تو اب یہاں پر آپ یہ سوچئے کہ شہر تو ہو اور دروازہ نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ شہر ہو اور دروازہ نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے جب کائنات کی ابتدا تھی، مصطفیٰ علم کا شہر تھے، علی اس کا دروازہ تھے۔ آج مصطفیٰ پوری انسانیت کے اس علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے، اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کا مصطفیٰ شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایسا دروازہ جو لگا تو ابتدا سے لگ گیا، آج بھی لگا ہوا ہے، قیامت تک لگا رہے گا۔ دوستو، تو اب فوقیت علم کی بنیاد پر اور آئیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے لگوں، الحمد شریف کی تفسیر کرنے لگوں، تو فرماتے ہیں 70 اونٹوں پر اگر آپ لاد دو پھر بھی کم رہ جائیں گے۔ 70 اونٹوں کو بوجھل کر دو پھر بھی کم رہ جائیں گے۔ تو اب 70 اونٹوں پر کتنی کتابیں آئیں گی، سوچو تو صحیح یار۔ اور ایک سورہ فاتحہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل کی نا، وہ کتنی ہیں؟ 104۔ کتنی؟ 104 کتابیں۔ ان میں 100 صحیفے، 4 بڑی کتابیں۔ فرماتے ہیں کہ 104 کتابوں کا ٹوٹل علم، 103 کتابوں کا اللہ نے قرآن میں جمع فرما دیا۔ سارا علم قرآن میں جمع ہو گیا، اور فرماتے ہیں پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ الحمد شریف میں اللہ نے جمع کر دیا، اور ساری الحمد کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کر دیا گیا، اور ساری بسم اللہ کا علم، جو بسم اللہ کی با ہے نا، شروع میں بے سنزیر بس پڑھتے نا، تو وہ بسم اللہ کی با ہے، تو پوری بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں جمع کر دیا، اور بسم اللہ کی با کا علم وہ با کے نقطے میں جمع کر دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے بسم اللہ کا ہے، یعنی 104 کتابوں کے علوم اللہ نے مجھے عطا فرمائے، مجھے عطا فرمائے۔ علم کی بنیاد پر یہ مقام ہے، اور صرف یہی نہیں ہے، ایسا علم ہے اللہ نے نظر بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے۔ اور کس انداز میں؟ حقیقت ہے یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مولا نہیں بنایا ہے، مولا بننے کے لیے بھی کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں اللہ نے بھی عطا فرما دی اور رسول اللہ نے بھی عطا فرما دی۔ کیوں؟ ایک تو چچیرے بھائی ہیں مصطفیٰ کے حضرت علی، دوسرے سیدہ فاطمۃ الزہرا تمام کائنات کی عورتوں کی سردار کے شوہر ہیں، حسنین کریمین کے والد ہیں، اللہ کا شیر ہیں، اسلام کی عزت و آبرو ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں دیہات کے 2 شخص لڑائی کرتے ہوئے آئے اپنے فیصلے کے لیے، 2 بدو دیہات کے رہنے والے۔ تو کہا امیر المومنین ہمارا فیصلہ فرما دیں، اس کی یہ خطا ہے، وہ بولا اس کی یہ خطا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں موجود تھے، ارشاد فرمایا سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم نے کہ اے علی ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ جیسے ہی ان دیہاتیوں نے سنا نا، تو ایک نے جو ہے تلخ لہجے میں کہا یہ کیا فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان؟ مولا علی کے تعلق سے کہا یہ کیا فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان؟ زبان
گندی استعمال کر رہا تھا، زبان میں مٹھاس نہیں تھی، ادب نہیں تھا۔ حضرت عمر اٹھے اور گریبان پکڑ کے اٹھا لیا اور ارشاد فرمایا وَيْحَكَ مَا تَدْرِي مَنْ هَذَا، ہلاکت ہو تیری، تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ تو جانتا ہے جن کے بارے میں زبان کھول رہا ہے یہ کون ہے؟ هَذَا مَوْلَاكَ وَمَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ، ارشاد فرمایا یہ تیرا بھی آقا ہے اور تمام کائنات کے مومنوں کا آقا ہے، سب کا مولا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ مَوْلَاهُ فَهُوَ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، ارشاد فرمایا اور اگر کوئی شخص اس کو اپنا مولا نہیں مانتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ جو علی کو مولا نہ مان رہا ہو، علی پوری کائنات کا مولا ہے۔ کیوں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہیں، تو رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ فرمایا ہلاکت ہو تیرے لیے، ان کے لیے ایسے لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم دو گروپ میں تقسیم ہو گئے، ایک گروپ محبت میں بڑی تیزی سے آگے دوڑ لگا رہا ہے اور ایک گروپ نیچے گھسیٹ رہا ہے، جس کو ناسبیت کہا جاتا ہے۔ جب بھی حضرت فاطمہ، حسنین کریمین، مولا علی کا ذکر ہوتا ہے فوراً وہ کسی کو سامنے لے آتے، کہتے ہیں ان کا بھی ذکر کرو۔ ارے بھائی مولا علی سے کسی کا تقابل کیا ہے یار؟ کسی سے کسی کا کمپٹیشن کیا ہے مولا علی سے؟ مولا علی مولا علی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ ھذا علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب ہے، لحمہ لحمی و دمہ دمی، کہ یہ علی ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا گوشت لحمہ لحمی، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، وَدَمُهُ دمی، اور اس کا خون میرا خون ہے۔ یہاں پر میں ایک لفظ یہ بھی آیا ہے کہ لحموں کا لحمی، علی تیرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ گوشت کو تشبیہ دینے میں یا گوشت کو اپنا گوشت کہنے میں کون سی فضیلت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں مصطفیٰ؟ کون سی فضیلت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا لحمہ لحمی، اس کا گوشت میرا گوشت ہے۔ میرے آقا یہ گوشت کیسے علی کا گوشت آپ کا گوشت ہو گیا؟ اس سے آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ سمجھیں، 4-6 پشتوں کے بعد مولا علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کے مل جاتے ہیں، سمجھے؟ 4-6 پشتوں کو تو چھوڑو یار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور مولا علی کے والد دونوں سگے بھائی، دونوں سگے بھائی ہیں۔ اب علی کہاں مل گئے؟ عبد المطلب پہ۔ وہ 4-6 پشتیں تو بہت دور جا رہی ہیں۔ یہاں سے دیکھیں دونوں بھائی، یہ باپ، ایک باپ یہ بیٹے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے ملے؟ یہاں آ کر کے مل گئے حضرت علی سے۔ فرمایا ارے میرے دادا کا جو خون ہے وہ علی تجھ میں بھی ہے اور مجھ میں بھی ہے، میرا خون تیرا خون ہے، تیرا خون میرا خون۔ ایک بات، دوسری بات سمجھے، ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں اس حدیث پہ۔ یہ حدیث آپ نے 12 سنی ہوگی لیکن یہ نکتہ نہیں سنا ہے۔ فرمایا لحمہ لحمی، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت کو زمین نہ کھا سکتی ہے نہ گلا سکتی۔ فرمایا حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے نبیوں کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، نہ وہ اس کو کھا سکتی نہ گلا سکتی۔ اب دیکھیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت بعد وصال بھی باقی اور زمین سے لگا ہوا. کسی کا بھی اگر گوشت لگے زمین سے تو کیا زمین کا مقام بڑھتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جس جگہ سے لگا، قبر انور ہے نا، جس جگہ سے لگا ہے، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ قبر کی مٹی جو رسول کے جسم سے لگی ہوئی ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. مصطفیٰ یہ بتا دینا چاہتے ہیں علی میرا جسم لگ جائے تو مٹی کا مقام بڑھتا ہے، اور تیرا جسم لگ جائے تو بھی مٹی کا مقام بڑھتا ہے، تو بھی مٹی کا مقام بڑھتا ہے. دوسرا یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ لحموں کا لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے. اے علی جس طرح سے میرا گوشت زندہ ہے، میرا جسم زندہ ہے، اسی طرح سے میرے علی تو بھی اپنے مزار میں زندہ ہے. لحموں کا لحمی، دموں کا دمی. یا فرمایا جس طرح سے میرا خون آج میری رگوں میں جاری ہے، میرا خون میری رگوں میں جاری ہے، اے علی تیرا خون بھی قیامت تک جاری رہے گا. کیسے جاری رہے گا؟ علی تیرا خون حسن کی رگوں میں دوڑے گا، تیرا خون حسین کی رگوں میں دوڑے گا، تیرا خون زین العابدین کی رگوں میں دوڑے گا، تیرا خون امام باقر کی رگوں میں دوڑے گا، تیرا خون امام جعفر کی رگوں میں دوڑے گا، قیامت تک اہل سادات کی رگوں میں تیرا خون جو دوڑ رہا ہے یہ صرف تیرا ہی خون نہیں ہے، یہ میرا خون ہے، یہ میرا خون ہے. لیکن اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے. ارشاد فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مطلب یعنی علی اگر کوئی نبی میرے بعد ہوتا تو وہ تو ہوتا، کوئی نبی اگر میرے بعد ہوتا تو وہ تو ہوتا، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا ہی نہیں. فرمایا انہو منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، ارے علی میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھے. فرمایا لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آئیں ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں نا، اور ذکر کر سن رہے ہیں، تو اس میں ہم کو مل کیا رہا ہے؟ مل کیا رہا ہے؟ شاید آپ کے گوشوں آپ کے کانوں تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو. توجہ کے ساتھ میں سنیں. حدیث پاک میں آتا ہے، فرماتے ہیں حب علی، حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب. فرمایا علی سے محبت کرنا، علی سے محبت کرنا تمہارے سارے گناہوں کو کھا جاتا ہے، سب گناہ ختم ہو جاتے ہیں. فرمایا کیسے ختم ہوتے ہیں؟ کما تاکل النار الحطب، جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے، علی کی محبت گناہوں کو ختم کر دیا کرتی ہے. اور پھر آگے آئیں، ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، ذکر کر رہے ہیں، ہمیں کچھ ملتا ہے کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. صحابہ تھے، علی چل پھر رہے تھے، صحابہ چل پھر رہے تھے، علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے، عبادت ہو رہی تھی. لیکن ہم تو نہیں دیکھ پا رہے، ہم تو علی کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے، تو پھر کیسے دیکھیں؟ اس دیکھنے پر ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، عرض کر دوں. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت یکثر النظر
ابا بکر الی وجہ علی، کہ میرے والد حضرت ابو بکر حضرت علی کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے، نہ پلک مارتے تھے نہ نیچے نظر جھکاتے تھے، بس علی ہے سامنے سے دیکھ رہے۔ فقلت لہ، تو میں نے ان سے کہا یا اباتی، اے ابا جان، اراکا تکثر النظر الی وجہ علی، میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ حضرت علی کی طرف دیکھ رہے ہیں، ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، اتنی دیر گزر گئی نہ آپ نے نظر ہٹائی ہے نہ پلک مار رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ قال یا بنیتو، حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے میری بیٹی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، آقا فرماتے ہیں، النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس لیے میں علی کو نہیں دیکھ رہا ہوں صرف، بلکہ عبادت کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر جیسے جلیل القدر صحابی حضرت علی کو دیکھ کر عبادت کرتے۔ اچھا چلو، ہم کو تو بہت دور کا وقت ہو گیا نا، اب ہم کیسے دیکھیں؟ آج بھی دیکھنے والوں کی آنکھیں ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر الی علی عبادت، دوسری حدیث ارشاد فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا النظر الی علی عبادت، کہ علی کی طرف نظر کرنا یہ بھی عبادت ہے، علی کی طرف نظر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ یا رسول اللہ، علی کی طرف نظر کیسے کی جائے؟ علی اگر بیٹھے ہوں تو ہم ان کو دیکھ لیں، ان کا چہرہ نظر آ جائے، ان کی پیٹھ دکھائی دے۔ تو دوستو، میں آپ کو ایک نقطہ دے رہا ہوں حدیث سے، فرمایا النظر الی علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو آقا آپ نے تو یہ فرما دیا، ہم اس کے لیے کیا راستہ نکالیں؟ ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ میں، آپ حضرات سماعت کریں۔ النظر الی علی، علی کی طرف نظر کرنا، مطلب یعنی علی کا مزار جدھر ہے دنیا میں کہیں بھی رہو، مزار کی طرف رخ کرو، علی کو یاد کر لو، عبادت ہو جائے گی، عبادت ہو جائے گی۔ دوستو، یہ کسی شیعہ حدیث سے نہیں، اہل سنت کی حدیثوں سے، اور خاص طور سے شیخ الاسلام کی عرفان السنہ جو کتاب ہے اس کے اندر یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اتنا بھی نہیں کر سکتا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھئی کدھر ہے وہ نجف اشرف، تو کیسے منہ کروں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ذکر علی عبادت، کہ علی کا ذکر کر لو، یہی عبادت ہو جائے گا، علی کا ذکر کر لو۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں معلوم؟ جب علی کی بات آتی ہے تو ہم شیعوں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گئے۔ ارے یار سوچو تو صحیح، تم اپنے ماں باپ کو محبت کی نظروں سے دیکھو تو عبادت ہو جائے، تم سلام کرو تو عبادت ہو جائے، بھوکے کو کھانا کھلا دو تو عبادت ہو جائے، ننگے کو کپڑا پہناؤ تو عبادت ہو جائے، راستے سے آ رہے تھے، کانٹا یا شیشہ یا پتھر پڑا تھا، آپ نے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا، عبادت ہو گئی۔ تو کسی نے نہیں کہا آپ شیعہ ہو گئے، ماں باپ کو دیکھا عبادت بنی، شیعہ نہ بنے۔ ارے سوچے تو صحیح، آپ نے کنکر پتھر کانٹا اٹھا کر الگ کر دیا، عبادت بن گئی، آپ شیعہ نہ بنے۔ مولا علی کا جیسے ہی ذکر کیا، فوراً تمہارا پتا بھڑک اٹھا اور کہنے لگے یہ تو شیعوں کا وہ ہے، معمول ہے، شیعوں کا نہیں، اہل بیت سے محبت اہل سنت کی جاگیر ہے، مولا علی سے محبت اہل سنت کی جاگیر ہے۔ ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں یار، ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ اچھا اس پر آئیں، میں قرآن کی آیت جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے اس کو سنیں۔ اللہ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ارشاد فرمایا سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تعالی ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، محبتاً فی قلوب المؤمنین، یعنی مومنوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، کس کی؟ مولا علی کی۔
قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کے دلوں میں اللہ مولا علی کی محبت ڈالتا ہے، تو اب مولا علی کی محبت دلوں میں رکھنا یہ کیا شیعوں کا حصہ ہے؟ یہ اہل سنت کی جاگیر ہے، اہل سنت کا حصہ ہے۔ میں آپ کو اور بتاؤں، حیرت ہوگی آپ حضرات کو، ایک کتاب ہے عمران القلوب والارواح، حضرت مولانا معوان حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ بالکل ایک نئی بات آپ کے گوش گزار کر رہا۔ انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے تحریر کیا کہ حضرت ابو عیسیٰ ترمذی صاحب سنن، ترمذی شریف کے مصنف جو صحاح ستہ کی کتاب ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، خواب میں اللہ کو دیکھا اور عرض کیا حق سبحانہ و تعالی کوئی ایسی چیز عطا کی جائے جس سے مرتے دم تک میرے ایمان کی حفاظت ہو اور پھر ایمان پر خاتمہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا خواب کے عالم میں۔ اللہ نے فرمایا ابو عیسیٰ ترمذی تم کو یہ چاہیے؟ کہا ہاں مولا۔ ارشاد فرمایا یہ پڑھا کرو، لیکن کب؟ فجر میں سنت اور فرضوں کے بیچ میں یہ دعا پڑھا کرو۔ کون سی دعا؟ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے یہ پڑھا کرو۔ پوچھ کون رہا ہے؟ حضرت ابو عیسیٰ ترمذی پوچھ رہے۔ تو ارشاد فرمایا دعا یہ ہے الہی بحرمت الحسن واخیہ وجدہ وبنیہ وامہ وابیہ نجنی من الغم الذی انا فیہ۔ اللہ کہتا ہے یہ پڑھا کرو۔ کیا؟ الہی بحرمت الحسن، اے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے معبود، بحرمت الحسن، حسن کے صدقے سے۔ پہلے کیا کہا؟ حسن کے صدقے سے، بحرمت الحسن واخیہ، اور ان کے بھائی حسین کے صدقے سے۔ سوچیں صحیح یہ کون بتا رہا ہے یار؟ اللہ بتا رہا ہے، اپنے ایک محدث کو بتا رہا ہے۔ کتاب میرے پاس ہے، جو چاہیں دیکھ لیں۔ واخیہ وجدہ، اور فرمایا ان کے دادا کے صدقے میں، ان کے حضرت امام حسن و حسین کے دادا کون ہیں؟ حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب۔ اللہ فرماتا ہے وجدہ، ان کے دادا کے صدقے میں، وبنیہ، اور ان کے بیٹوں کے صدقے میں، وامہ، اور ان کی ماں فاطمہ کے صدقے میں، وابیہ، اور ان کے باپ علی کے صدقے میں، نجنی من الغم الذی فیہ انا فیہ، تو اے مولا مجھے نجات دے دے اس غم سے جس غم میں میں مبتلا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، اور پھر فرمایا اتنا ہی نہیں، واسألک، اور اے میرے مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ کون؟ اللہ کہہ رہا ہے تم ایسے کہو اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ تو اللہ کہتا ہے تم ایسے کہو کہ اللہ تو میرے دل کو زندہ کر دے، ان تحیی قلبی بنور معرفتک، اپنی معرفت کے نور سے اے اللہ تو میرے دل کو زندہ کر دے، اے تمام رحم فرمانے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ حضرت ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی اس کو پڑھتے اور اپنے دوستوں کو بھی ہدایت کرتے، سکھاتے تھے۔ کہتے تھے فجر کی نماز کے وقت میں تم اس کو پڑھا کرو، سنت اور نفل کے درمیان اس کو پڑھا کرو۔ تو یہ ان کے دوست لوگ بھی پڑھتے تھے۔ اتنا یاد رکھ لیجئے، مقام علی بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل امام ہیں، بڑے امام، امام احمد بن حنبل، اور حضرت اسماعیل قاضی، اور حضرت امام نسائی، اور حضرت امام
ابو علی نیشاپوری فرماتے ہیں ما جاء من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من الفضائل ما جاء فی علی ابن ابی طالب۔ کہتے ہیں حدیثوں کی کتابیں جب تم اٹھا کر دیکھو گے تو حدیثوں کی کتابوں میں مولا علی کے لیے جتنا کچھ صحیح روایات کے ساتھ آیا ہے، فرمایا رسول اللہ کے دیگر صحابہ کے لیے اتنا کچھ نہیں آیا ہے۔ اتنی صحیح روایتیں، اتنی حدیثیں، اتنے فضائل کسی کے نہیں ہیں جو مولا علی کے، جو مولا علی کے ہیں، جو رسول اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو کہ ہم لوگ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور مولا علی کی تعریف کرتے ہیں، ان کے گیت گاتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی ایک حدیث اور ایک واقعہ اور ذہن میں آ گیا، عرض کر دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جب شان کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا، اور وہ بھی کیسے؟ آپ نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی کے ہاتھ اٹھائے اور ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ حدیث پھیل گئی، 1,24,000 صحابہ کے سامنے اعلان کیا تھا مصطفیٰ نے غدیر خم پر۔ حدیث پھیل گئی۔ حارث بن نعمان فہری نام کا ایک شخص جب اس نے یہ سنا تو وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور چلتا ہوا منزل طے کرتا ہوا رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد کہ اس نے اپنی اونٹنی ایک طرف باندھی، مسجد نبی شریف میں آ گیا، رسول اللہ کو سلام کیا، بیٹھ گیا، کہا یا رسول اللہ کچھ پوچھنے کا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ کہا آپ نے ہم سے کہا کہ مانو اللہ ایک ہے، ہم نے اللہ کو ایک مانا، آپ کو رسول مانا۔ آپ نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھو، ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا اقرار کر لیا۔ آپ نے رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، ہم نے وہ بھی مان لیا۔ آپ نے زکوٰۃ کو کہا، ہم زکوٰۃ بھی نکال رہے۔ آپ نے حج کا حکم فرمایا، ہم حج کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ لیکن یا رسول اللہ آپ نے اتنے ہی پہ بس نہیں کیا، یہیں پر آپ نہیں رکے بلکہ آپ نے اور آگے بڑھا دیا۔ کہا وہ کیا؟ کہا آپ نے اپنے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کے ہاتھ اٹھائے اور اٹھانے کے بعد ان کی بلندی کو بیان کر دیا اور کہا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ تو آپ اپنے بھائیوں کو یہاں بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، آپ اپنے بھائیوں کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں۔ عجیب انداز تھا اس کا، اس کے دل میں بغض علی تھا، محبت علی نہیں تھی، اس لیے رسول اللہ کے سامنے کیڑے نکال رہا ہے محض اللہ رب العالمین۔ بغض علی۔ اب اس کے ساتھ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے خود کہا ہے، اپنے آپ سے بذات خود کہا ہے یا اللہ کا حکم تھا؟ آپ نے یہاں تک تو سنی ہے روایت کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے خود کہا تھا یا اللہ کا حکم تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو، قسم ہے اس رب کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ھذا من اللہ، یہ اللہ کے حکم سے میں نے کہا ہے، میرے رب نے مجھ سے کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اے آنے والے سن لے، یہ میں نے نہیں کہا ہے، یہ میرے رب نے حکم دیا ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ، وہ تو اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، وہی بولتے ہیں جو اللہ فرماتا ہے۔ غصے میں آ گیا یہ شخص، اور غصے میں آ کے اپنی اونٹنی کے پاس پہنچا اور اونٹنی کی مہار پکڑ کے بیٹھ کر چلا اور کہنے لگا یا اللہ، اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ کہہ رہے ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش فرما دے یا عذاب علیم بھیج دے۔ دل میں مولا علی کا بغض ہے۔ جب مولا علی کا بغض ہوتا ہے
تو عذاب نازل ہوتے ہیں، زندگی جہنم بن جاتی ہے، کافروں کو مسلط کیا جاتا ہے، عزت و آبرو کو ختم کر دیا جاتا ہے، مقام و مرتبہ ختم ہو جاتا ہے۔